السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور چلیے ہم اپنی کلاس شروع کریں گے۔ نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی مبارک اور پیاری حدیث سے۔ یہ حدیث مبارک ہے مسند احمد شریف میں، اور حدیث نمبر ہے 7073 عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يرحم صغیرنا ويعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، جو شخص ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، does not show mercy to youngers، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا، اور جو ہمارے بڑوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ان کے رائٹس کو ایکنالج نہیں کرتا، ان کے حقوق نہیں پہچانتا، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ ہماری امت میں سے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنانے سے انکار کیا ہے جو شخص اپنے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ اب بڑوں میں وہ سب لوگ آتے جو ہم میں سے، ہماری مطلب ایج میں بڑے ہوں، وہ بھی بڑے ہیں، اور جن کے انڈر آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی بڑے ہیں۔ جب تک کہ وہ دین کے خلاف کچھ کرنے کے لیے نہ کہے، تب تک ان کی عزت، ان کا احترام کرنا لازم ہے۔ جس وقت وہ دین کے خلاف بولے، اس وقت ان کی بات نہ سننا، نہیں سننی ہوگی، ایکچولی بہتر کیا، اس وقت ان کی بات سننی نہیں ہوگی۔ لیکن جب تک وہ دین کے خلاف نہیں بول رہے، تب تک ان کی بات ضرور ماننی ہوگی، اور ان سے عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہاں تک کہ حدیث مبارک ہے کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں، تب بھی ان کی عزت اور ان کا احترام کیا جائے، ماں باپ ہونے کے ناطے۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اپنے بڑوں کی عزت اور اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو چلیے اب ہم اپنی کلاس شروع کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، مثال کے قواعد آج ہم پڑھیں گے۔ تو ہم نے محموس کے قواعد پڑھ لیے، مضاعف کے قواعد پڑھ لیے، ان کی گردانیں کر لی ہم نے الحمدللہ۔ اب ہم مثال کے قواعد کر لیں گے، اور کچھ اجوف کی بھی کر لیں گے۔ اصل میں اجوف اور مثال لوگ نہیں پڑھتے، ان کے قواعد نہیں پڑھ لیتے، بٹ ہم انشاءاللہ عز و جل ان کی ڈیٹیل اسٹڈی کر لیں گے تاکہ ہمیں آگے مشکل نہ ہو۔ چلے تو پہلے تھوڑی سی آپ سے بات کی جائے گی، ابھی کل کا میں نہیں پوچھنے والا۔ تو چلے بات کریں گے ہم سہیل احمد سے۔ سہیل احمد آپ انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بولے، مجھے مثال کس کو کہتے ہیں؟ سر معطل سر فا سر تھوڑا آسان بھاشا میں، تھوڑا آسان بھاشا میں بولے، وہ کیا ہوتا ہے؟ سر جس میں سر پہلا حروف علت ہو سر فا کلمہ سر۔ جس کا ہا کلمہ حرف علت ہو، اس کو ہم مثال کہیں گے۔ اور پھر مثال یائی ہو سکتا ہے، مثال واوی ہو سکتا ہے، اس کی باتیں ہم نے کر لی تھی، ہے نا؟ جی سر۔ تو چلے ماشاء اللہ، ابھی اس کے کچھ قواعد ہم پڑھ لیں گے، مثال کے قواعد۔ چلے پہلے میں لکھ دیتا ہوں اب آپ لوگوں کے لیے مثال۔ مثال مطلب معطل الفا۔ ٹھیک، اب دیکھیں مثال کے چند قواعد ہیں۔ وہ ہم انشاءاللہ تعالی کر لیں گے۔ قاعدہ نمبر 1، دیکھیں مان لے، چلے پھر سے بات کر لیں گے آپ لوگوں سے۔ چلے افلاق انمیوٹ کریں۔ افلاق انمیوٹ کریں۔ سر پہلے پوچھو نا سوال کیا ہے، اس کے بعد ہی کروں گی، ہے نا؟ چلے پوچھ لیتا ہوں پہلے، بولے مجھے علامت مضارع کون کون سی ہے؟
इफला, अलामत मुजारे, फिर हल्के अतियन अतियन वो कौन से हो गए? अलिफ ता या और नून। चलिए माशाल्लाह। देखिए अब मान ले या अगर ऐसा होगा कुछ पहले अलामत मुजारे होगी, अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि हम मुजारे की बात कर रहे हैं। अलामत मुजारे बोले तो हम मुजारे की बात कर रहे हैं। अगर अलामत मुजारे के बाद, अगर अलामत मुजारे के बाद, अच्छा तो यहाँ पे ये भी बना हुआ ऐसे कायदा इसका, चलिए थोड़ा सा और इसको इजी बना देते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी बना देते हैं। अगर ये अलामत मुजारे मफ्तूहा होगा, ये हमेशा मफ्तूहा ही होता है, मफ्तूहा जरूरी नहीं हमेशा हो। अगर ये मफ्तूहा होगा अलामत मुजारे और उसके बाद वाव, वाव आ जाए, अलामत मुजारे हो पहले, उसके बाद वाव हो, और इसके बाद वाव के बाद कुछ मकसूर हो, कुछ भी हो मकसूर, इस तरह से अगर कुछ मिले हमें, पहले अलामत मुजारे है वो जो मफ्तूहा होगा, ठीक। अब मैंने यहाँ मफ्तूहा क्यों लिखा? देखिए अगर मजहूल होगा तो उसमें वहाँ दम्मा हो सकता है, इनफैक्ट दम्मा ही होगा फिर अगर मजहूल होगा, इट मीन्स कि मफ्तूहा होना चाहिए। अलामत मुजारे इसलिए मैंने मफ्तूहा ही यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद वाव आए और उसके बाद कोई मकसूर हर्फ हो, ठीक, तो इस केस में वाव को ड्रॉप करना वाजिब है, ड्रॉप करना वाजिब है, वाव को हज़फ ही कर देंगे। तो क्या मतलब हुआ? आज की क्लास में हम जस्ट वर्ड्स बनाना सीख जाएंगे, अभी हमारा ट्रांसलेशन पे कोई फोकस नहीं रहेगा। मैं अगर किसी वर्ड की मीनिंग बता भी दूं, आप लोग याद ना रखें तो भी चलेगा, ठीक, बस वर्ड सीखें कैसे बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यौअदु, यौइदु, यौइदु एग्जाम्पल है, यौइदु। देखें जरा पहले क्या है, इसको जरा देखें, पहले है या मफ्तूह, ये अलामत मुदारे, ये है अलामत मुदारे, ठीक, एंड इट इज फॉलोड बाय वाव, इज फॉलोड बाय वाव। और उसके बाद क्या है जी, आइन मकसूर, आइन मकसूर, ये आइन मकसूर है इसके बाद। तो इस केस में क्या होगा, उसके बाद है फिर दाल मदमू, हमें इससे कोई गरज नहीं, बस इन तीनों से हमें गरज है, या मफ्तूहा है अलामत मुदारे जो है, फिर वाव है अपना, और फिर आइन मकसूर है, ठीक। असल में हम वाव की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हरफ इल्लत है, ये हरफ इल्लत है, ठीक। तो देखिए अब आप कहेंगे सर हमने तो फा कलमा की बात कर ली थी, आप तो वाव यहाँ दूसरे पे लिख रहे हो ना। तो ये फा कलमा ये यफ़अलु या यफ़इलु के वजन पे है, ये यफ़इलु के वजन पे है यवइदु, तो यहाँ फा कलमा यही हो गए, ठीक है जी। देखें जरा यहाँ इस केस में क्या करेंगे, हम वाव को ड्रॉप कर लेंगे, वाव को ड्रॉप करके क्या बनेगा, याइदु, ये बनेगा याइदु, ये बना याइदु। सर इसकी मीनिंग क्या है मैं नहीं बोलूंगा, समझे, मुझे पता नहीं इसकी मीनिंग क्या है, बस अभी हम सीखेंगे कैसे बनाएंगे। इन सब की मीनिंग्स आगे आएंगी और हम इन पे गर्दाने करेंगे इंशाल्लाह, ठीक। यौइदु से बना याइदु, देखिए यौइदु इजी है कि याइदु इजी है जी, क्या लग रहा है आपको, इजी क्या है? मुझे से फील हो रहा है जैसे मैं कब्रिस्तान में बैठा हूँ, उन कब्रों को पढ़ा रहा हूँ, और अभी उम्मीद सर करता हूँ या कोई, इदु, देखिए अभी उठी है कब्र, माशाल्लाह। क्या है जी इजी? सर या इदु। हाँ याइदु है इजी। देखिए मुर्दे से बातें करने लगे हम, यौइदु से याइदु बना, ठीक। तो असल में क्या था ये? क्या है उसूल, क्या है रूल, क्या है? अगर अलामत मुजारे मफ्तूहा हो, चलिए मैं भी थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ अब।
اگر علامت مضارع مفتوحہ ہو، اس کے بعد واو ہو، اس کے بعد مکسور ہو، تو اس کیس میں واو کو ڈراپ کریں گے، ضرور کریں گے، واجب ہے کرنا، اگر نہیں کیا تو غلط ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ سمجھ آیا؟ جی سر. سمجھ آیا؟ جی سر. ماشاء اللہ. دیکھیے اب دوسرا رول میں بتاتا ہوں. ایکچولی اس کے کچھ کیسز بھی ہیں اس رول کے، بٹ ابھی نہیں کرنے والا میں ڈسکس. رول نمبر 2 سیدھے آتے ہیں، رول نمبر 2 پہ آتے ہیں. رول نمبر 2، واو ساکن preceded by واو ساکن preceded by مکسور. مکسور کو یا سے بدلنا، کو یا سے بدلنا واجب ہے. کیا بولا؟ واو ساکن preceded by مکسور کو یا سے بدلنا واجب ہے. کنڈیشن اپلائز. کنڈیشن کیا ہے؟ یہ جو واو ساکن ہے نا، کنڈیشن یہ ہے، شرط یہاں بھی لکھتا ہوں شرط. یہ واو ساکن باب افتعال، باب افتعال کا فا کلمہ نہ ہو. سر یہ کون سا باب، یہ کون سا باب ہے؟ یہ کچھ نیا تو نہیں بول رہے؟ ہاں بالکل ابھی نیا ہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں یہ اس پہ ہم ڈسکس کر لیں گے افتعال باب کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے. فا کلمہ سوری نہ ہو، فا کلمہ نہ ہو. ٹھیک. شرط کیا ہے کہ واو ساکن باب افتعال کا فا کلمہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اگزامپل دیتے ہیں. ابھی میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنے والا، بس یہ لکھا میں نے یہاں. اگزامپل دے دیتے ہیں، مثال. دیکھیں ذرا، ایک ہے ورڈ میوعادن. میوعادن مطلب وعدہ. میوعادن اس کو اچھا مجھے میننگ نہیں بولنی. میعادن چینج ہوگا. میعادن کیسے چینج ہوا؟ میعادن میں کیسے ہوا چینج؟ کہ واو ساکن ہے، یہاں واو ساکن آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ واو ساکن ہے. ٹھیک. اور اسی پہ مقصور ہے. دیکھیں ذرا، یہ مقصور ہے، مقصور ہے، تو کیا بنائے؟ می آدن. کیا بنائے؟ می آدن. ٹھیک. ہم نے اس واو کو کنورٹ کیا یا میں، واو ساکن کو یا ساکن سے بدل دیا، کیا بنا؟ می آدن. اسی لیے آپ اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں نا، آپ اس میں آخر میں کہتے ہیں انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرنے والا. تخلف المیعاد ایکچولی کیا تھا؟ وہ میوعاد. چینج ہوا، وہ میعاد بنا. کیوں میعاد بنا؟ مثال کا قاعدہ ہے. ٹھیک. تو میعاد بنا اس طرح سے. ایسے ہی میوہاب، ایسے ہی میوہابن، یہ بھی بنے گا میہابن. ایگزیکٹلی ایسے اسی رول کے اکارڈنگ میہابن. سمجھ آ رہا آپ لوگوں کو؟ مدینہ. جی سر. چلے ماشاء اللہ. چلے ابھی کچھ منٹس بچے، 5-6 منٹس، اور ایک رول ہم کر لیں. رول نمبر 3. یہ لوگ پھر سے کم آنے لگے ہیں، اور میں نے جو کہا تھا میں اب ریموو کروں گا آج انشاءاللہ تعالی. میں دیکھ لوں گا کون پچھلی کلاس میں نہیں تھا کنٹینیوسلی، میں اس کو ریموو کرنے والا ہوں آج انشاءاللہ. چلے رول نمبر 3. مان لیجیے کلمہ کی سٹارٹنگ میں، ابتدا کلمہ میں، جیسے پرسوں افلا نے پوچھا تھا نا سر ابتدا کیا ہوتا ہے، تو میں نے پھر بولا تھا آپ کا نام ہے افلا، پہلے حمزہ ہے، یہ ابتدا میں ہے. ایسے اگر سٹارٹنگ میں اگر کوئی ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک، اس چیز سے، دو واو سے، اگر
اگر کلمہ کی بگننگ میں، سٹارٹنگ میں دو متحرک واو ہو، دو متحرک واو ہوں، تو پہلی واو کو حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے، حمزہ سے بدلنا واجب ہے، بدلنا واجب ہے۔ کیا بولا میں نے؟ دیکھیے میں نے کیا بولا، میں نے کہا مان لیجیے اپنے پاس ہے یوں وویسلن، وویسلن اصل میں یہ واسلن کی تصغیر ہے، واسلن کہتے ہیں ملنے والے کو، اس کی تصغیر، کوئی چھوٹا ملنے والا، ٹھیک، وویسلن۔ دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے ورڈ دو واو سے، دونوں متحرک ہے، دونوں متحرک ہے، تو اس کو بدل دیں گے، جو پہلی واو ہے نا اس کو بدل دیں گے ہم، حمزہ سے بنائیں گے اس کو اویسلن، کیا بنا؟ اویسلن، ٹھیک۔ ایسے ہی وواسلن، وواسلو، اگر ہم لکھیں وواسلو، وواسلو واصلتن کی جمع ہے، ملنے والی، ملنے والی بہت سی عورتیں، بہت سی لڑکیاں، وواسلو، تو یہ بھی چینج ہوگا اواسلو میں، یہ بھی چینج ہوا اواسلو میں، ٹھیک۔ وویسلن سے کیا بنا؟ اویسلن، وواسلو سے کیا بنا؟ اواسلو۔ دیکھیے وواسلو سے اواسلو کیا بولتے ہیں اس کو پروناؤنس کرنا ایزی ہے، اور یہ رول واجب والے رول، یہ مسٹ ہے، کمپلسری، یہ کرنے پڑیں گے ہمیں فالو، ٹھیک ہے جی۔ مدینہ افلا کا سوال ہے، کوئی نہیں جواب دیں۔ افلا بول رہی ہے کہ اس میں سے خاک کلمہ کون ہے اس ایگزامپل میں؟ اچھا اوپر والی ایگزامپل، اچھا اس می ہابن میں، میر ہابن، میو ہابن میں، یا میو عادن، می عادن میں فا کلمہ کون سا ہے؟ کوئی انہیں جواب دے، کوئی انہیں جواب دے کون سا فا کلمہ ہے، اگر نہ ہو تو ان کو گروپ میں جواب دیجیے گا، اگر کسی نے جواب نہ دیا پھر میں انہیں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ چلے اور ایک رول پڑھ لیتے ہیں جلدی، میں چاہتا ہوں کہ میں ان رولز کو جلدی نپٹا لوں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے، اپنا کام آگے ہم کریں گے۔ رول نمبر 4، دیکھیں اب اگر پھر سے اگر کلمہ کی بگننگ میں نا یہی دو واو ہو، بگننگ میں دو واو ہوں، اور اس سے پہلے کیا تھا، دونوں متحرک تھے، لیکن یہاں دوسری واو ساکن ہوگی، دوسری واو ساکن ہو، تو پہلی واو کو، یہاں پہلی کو ہم چینج کریں گے، تو پہلی واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، حمزہ سے بدلنا جائز ہے، ناٹ واجب، یہ جائز ہو گیا۔ کیا بولا ہم نے؟ میں نے کہا اگر کچھ اس طرح سے اگر اپنے پاس ہوگا، کچھ یوں ہوگا اپنے پاس، ایک واو ہے اور دوسری واو یہ ساکن ہے، ٹھیک، پہلی واو متحرک ہوگی اور یہ دوسری واو کیا ہے؟ ساکن ہے، اس کیس میں ہم پہلی واو کو چینج کریں گے، یوں بنائیں گے اس کو اس طرح سے بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فار ایگزامپل ووریا، سر میننگ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا میننگ کیا ہے، ابھی میننگ پہ ہم بات نہیں کر رہے۔ ووریا انشاءاللہ ان سب کی میننگ ابھی آگے ہم بتا دیں گے۔ ووریا یہ چینج ہوگا اوریا میں، اوریا، ٹھیک، کیوں؟ دو واو، ورڈ کے بگننگ میں دو واو آئے، ان میں سے دوسری واو ساکن ہے، تو ہم نے پہلی واو کو بدل دیا حمزہ سے، کیا بنایا؟ اوریا، کیا بنایا؟ اوریا، ووریا سے اوریا بنایا۔ دیکھیے اوریا پروناؤنس کرنا ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو ووریا، ٹھیک، یہاں دو واو جب جمع ہوئے نا، ایک واو کو ہم نے بدل دیا۔ پہلے کیس میں کیا کیا؟ دونوں متحرک تھے، تو ہم نے پہلی واو کو حمزہ سے بدل دیا، اور وہ واجب والا کیس تھا، اس ٹائم بدلنا واجب تھا، لیکن اگر دوسری واو ساکن ہوگی نا اس ٹائم بھی بدل سکتے ہیں، اس ٹائم واجب نہیں ہے، حمزہ سے بدل سکتے ہیں اس ٹائم بھی، تو بیٹر ہے بدلنا، تاکہ کلیئر ہو کنسپٹ، بدل ہی دیں گے ہمیشہ، ہے نا۔
بٹ یہ کلیئر ہو کہ پہلے کیس میں جب دونوں متحرک ہو تب واجب ہے، اور اگر دوسری ساکن ہو اس ٹائم جائز ہوگا، حمزہ سے بدلنا واجب نہیں ہوگا. سمجھ آیا جی؟ مدینہ میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، جلدی سمجھ آیا؟ جی سر. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو وہ گروپ پہ پوچھ سکتا ہے یا پھر مجھے پرسنلی میسج کرے انشاءاللہ تعالی. I'll address the confusions. تو ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، ملتے ہیں اگلی کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.